اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف المنیر ہائی اسکول ای لرننگ سسٹم. اوکے کلاس 4 ناؤ وی ریڈ آور اردو سبجیکٹ. آج ہمارا یونٹ نمبر 18 اینڈ یونٹ نمبر 19 یہ دونوں یونٹس کی ہم ریڈنگ کریں گے اینڈ پلس ایکسرسائزز. ٹھیک ہے، ہمارے یونٹ کا نام ہے عید الفطر. عید الفطر کا حصہ اول اور حصہ دو. سب سے پہلے ہم حصہ اول جو ہے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد حصہ دو. ٹھیک ہے، 74 پیج نمبر 74 عید الفطر حصہ اول. مغرب کی نماز ختم ہوتے ہی لوگ اپنی اپنی چھتوں پر پہنچ گئے. جن کے گھر ذرا دور تھے وہ چوک میں کھڑے ہو گئے. سب کے منہ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے. ان کی نظریں آسمان پر کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں. آج رمضان کی 29 تاریخ تھی. سب لوگ جوان بچے بوڑھے آسمان پر عید کے چاند کو ڈھونڈ رہے تھے. کسی کی چھت سے ایک بچے کی خوشی سے بھری آواز آئی، وہ رہا چاند، وہ رہا چاند. سب لوگ اچانک پکار اٹھے، مبارک ہو مبارک ہو، عید کا چاند نظر آ گیا، مبارک ہو کل عید ہوگی. ٹھیک ہے، یہ کون سا منظر آپ کو بیان کیا جا رہا ہے کہ 29واں روزہ جو ہے وہ مکمل ہوا رمضان کا، اور سب لوگ جو ہے وہ چاند کی تلاش میں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. اب نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، پیج نمبر 75. عمر اور عمیر دونوں بھائی بھی اپنے ابو کے ساتھ چھت پر کھڑے تھے. ان کے ساتھ ان کے چچا اور دادا بھی تھے. سب نے چاند کو دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. دعا کے بعد سب نے ایک دوسرے کو عید کے چاند کی مبارکباد دی. اب نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. رات کو جب کھانا کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے تو سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے. دادا ابو نے کہا، سنو بچوں، کیا تم جانتے ہو کہ عید ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے؟ گڑیا جھٹ سے بولی، یعنی جھٹ مطلب فوراً سے بولی، جی ہاں عید واقعی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کیونکہ ہمیں پہننے کے لیے نئے کپڑے اور جوتے ملتے ہیں. گڑیا کی اس بات پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی، یعنی کہ ایک دم سے ہنسنا شروع ہو گئے، سب کی ہنسی نکل گئی. دادا ابو نے کہا، میری بچی، عید کا اصل انعام یہ نہیں کچھ اور ہے. عمر بولا، اچھا دادا جان بتائیے اصل انعام کیا ہے؟ اب نیکسٹ پیراگراف ہے. دادا ابو بولے، بچوں پہلے تم بتاؤ کہ کیا تم نے روزے رکھے؟ عمر بولا، دادا جان میں نے 10 روزے رکھے ہیں. گڑیا بولی، دادا جان میں نے 25 روزے رکھے ہیں. دادا جان بولے، تم ابھی چھوٹے ہو اور تم پر روزے ابھی فرض نہیں ہیں، لیکن فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے کام ضرور کرنا ہو ہر حال میں. لیکن یہ بات خوشی کی ہے کہ تم نے اپنے شوق سے بہت روزے رکھ لیے ہیں. مسلمان ہمیشہ رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ روزہ صبح فجر کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک یعنی مغرب تک رہتا ہے. اس وقت کے دوران روزہ دار نہ تو کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں. جو کچھ کھانا پینا ہوتا ہے صبح کی نماز سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں، اور اس کھانے کو ہی سحری کہتے ہیں. جب سورج غروب ہوتا ہے اور مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت روزہ کھولتے ہیں. اس کو افطاری کہتے ہیں. جب روزے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر عید کا چاند نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب کو بیٹا پتا ہوگا کہ جب صبح کے ٹائم فجر کی نماز سے پہلے کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں اس کھانے کو سحری کہتے ہیں، اور جب روزہ کھولنے کا ٹائم ہوتا ہے مطلب مغرب کے ٹائم جب ہم اپنا روزہ افطار کرتے ہیں تو اس کو افطاری کہتے ہیں. اور جب روزے مکمل ہو جاتے ہیں یعنی پورے ہو جاتے ہیں پھر عید کا چاند نظر آتا ہے، جیسا کہ تم نے آج چاند دیکھا ہے. چاند نظر آنے کے بعد دوسرے دن عید ہوتی ہے اور یہ بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے.
जैसे कि तुम कल ईद मनाओगे। अब आगे क्या है देखते हैं। गुड़िया बोली, दादा अब्बू आपने तो कुछ इनाम की बात की थी। ठीक है, क्या कहती है कि आप तो कुछ इनाम की बात कर रहे थे। दादा अब्बू हंसे और कहा, हाँ बेटी, ये बातें मैंने तुमको इसलिए बताई ताकि तुमको अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये इनाम किस चीज़ का है। उमर बात को फौरन समझ गया। दादा अब्बू, आपके कहने का मतलब है कि ईद रोज़ों का इनाम है। दादा अब्बू ने इसे, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 76 पे। दादा अब्बू ने इसे शाबाश दी और कहा, उमर बेटे तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। क्या कहा उन्होंने कि उमर बेटे तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है और वही कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका इनाम दूंगा। रोज़ों का असल इनाम तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन देंगे, लेकिन दुनिया में जो इनाम दिया है वो ये ईद का दिन है। उमर और उमैर ने अचानक इकट्ठे सवाल किया, दादा अब्बू इस ईद को ईद उल फितर क्यों कहते हैं। अब्बू ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वाह वाह, मेरा बेटा तो बहुत ज़हीन है, कितना अच्छा सवाल किया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं। दादा अब्बू ने कहा, उम्र बेटे दुनिया में लोग अमीर भी हैं और गरीब भी। अब वो क्या कह रहे हैं अपने बेटे से कि उमर बेटे दुनिया में लोग अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। अमीर लोग तो पैसों के जोर पर अपने बच्चों को नए कपड़े लाकर दे देते हैं, खिलौने ला देते हैं, लेकिन गरीब लोग क्या करें, ना इनके पास नए कपड़े हैं और ना इनके बच्चों के पास खिलौने। लेकिन अल्लाह ताला को गरीब लोगों का भी इतना ही ख्याल है जितना कि अमीर लोगों का। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को ज़्यादा पैसा दिया है इनके माल में गरीब लोगों का हिस्सा रखा है, जो अमीर लोग नकद रकम या अनाज की सूरत में अदा करते हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने क्या किया है कि जिन लोगों को ज़्यादा पैसा दिया है उनके माल में यानी उनके पैसे में गरीबों का हिस्सा भी रखा है, और अमीरों को ये हुक्म है कि वो अपने नकद रकम या अनाज की सूरत में वो मतलब या तो अनाज वगैरह गरीबों को दे दें या उनको रकम दे दें ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें। इस रकम को फितराना कहते हैं। अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि ये फितराना तुम गरीब लोगों को ईद की नमाज पढ़ने से पहले अदा करो ताकि गरीब लोग भी नए कपड़े बनवा सकें और ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। इस फितराने को फितरा भी कहा जाता है, इसलिए इस ईद को ईद उल फितर कहते हैं। गुड़िया बोली, हमारे अल्लाह ताला कितने अच्छे हैं, गरीबों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। चचा ने कहा, अल्लाह ताला सिर्फ तुम्हारे ही नहीं हैं, सबके हैं और पूरी दुनिया में सबका ही ख्याल रखते हैं। उमर बोला, मुझे अल्लाह ताला बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे इनसे बहुत प्यार है। गुड़िया बोली, और मुझे भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ईद उल फितर जो है इसका हिस्सा अव्वल उसको कंप्लीट करते हैं, उसकी एक्सरसाइज को। सबसे पहले क्या है, बताएं लोग घरों की छतों पर क्यों खड़े थे। बेटा ये है 77 पेज नंबर 77 पे सवाल नंबर 1। बताएं लोग घरों की छतों पर क्यों खड़े थे। इसका जवाब देखते हैं। लोग घरों की छतों पर चांद देखने के लिए खड़े थे। सेकंड देखते हैं, चांद को देखकर लोग दुआ क्यों मांगते हैं। इसका जवाब है, चांद को देखकर दुआ मांगना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सहरी किसे कहते हैं। इसका जवाब, सुबह नमाज से पहले का वक्त जब रोज़ा रखने के लिए खाया पिया जाता है इसे सहरी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, अफ्तारी किसे कहते हैं। इसका जवाब देखते हैं, सूरज गरूब होने के बाद मगरिब के वक्त जब रोज़ा खोलने के लिए खाया पिया जाता है इसे अफ्तारी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ईद को ईद उल फितर क्यों कहते हैं। इसका जवाब देखते हैं, क्योंकि इस नमाज से पहले गरीबों को फितराना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
عید کو اللہ تعالیٰ کا انعام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب، کیونکہ 30 روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن مقرر کیا ہے، اس لیے عید کو اللہ تعالیٰ کا انعام کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا سب کو کہ 30 روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کی خوشی منانے کے لیے بولا ہے، تو اس کے لیے جو ایک دن مقرر ہے وہ انعام ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ عید۔ اب سوال ہے، فطرہ یا فطرانہ عید سے پہلے ادا کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اس کا جواب تحریر کرنا ہے، تاکہ غریب لوگ بھی اپنے بچوں اور اپنے لیے کپڑے خرید سکیں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، غریبوں کا عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کر رکھا ہے؟ اس کا جواب تحریر کرتے ہیں، غریبوں کا عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے فطرانہ دینے کا حکم دے کر بندوبست کر رکھا ہے۔ یعنی یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ فطرانہ یعنی کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے مال میں سے کچھ پیسہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایک مقرر کیا ہوا ہے، وہ اماؤنٹ جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تاکہ غریب لوگ جو ہیں وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ سوال نمبر 2 ہے، روزہ کس کے لیے ہے؟ اس کی چند خوبیاں بتائیں۔ اس کا جواب ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ خوبیاں، صبر پیدا ہوتا ہے، سیکنڈ ہے انسان برائیوں سے دور رہتا ہے، تھرڈ ہے انسان کئی بیماریوں سے دور ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 5 ہے، اپنے جملے بنائیں۔ سب سے پہلا فرسٹ ورڈ کیا ہے؟ عید الفطر۔ عید کا چاند نظر آیا تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اس میں آپ عید الفطر بھی لکھ سکتے ہیں کہ عید الفطر کا چاند نظر آیا تو سب ایک دوسرے کو مبارک دینے لگے۔ سیکنڈ کیا ہے؟ روزہ۔ اس کا ہم بناتے ہیں، علی نے اس رمضان سارے روزے رکھے۔ تھرڈ ہے چاند۔ اس کا جملہ ہے، پہلے دن کا چاند بہت باریک ہوتا ہے۔ فورتھ ہے دھوم دھام۔ اس کا جملہ ہے، مسلمان عید دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ ففتھ ہے دعا۔ اس کا جملہ ہے، ماں کی دعا پوری ہوتی ہے۔ آگے ہے انعام، علی نے دوڑ میں اول آنے پر انعام حاصل کیا۔ نیکسٹ ورڈ ہے تھپکی۔ اس کا جملہ ہے، مجھے میرے چچا جان نے سچ بولنے پر تھپکی دی، یعنی پیار سے تھپتھپاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں تھپکی دینا۔ اب ہے فطرانہ۔ عید سے پہلے فطرانہ دینا ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے، یعنی صاحب استطاعت جو ہوتے ہیں ان کے اوپر، سب کے اوپر جو ہے یہ فرض ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے روزہ دار، نہیں، نیکسٹ ہے فرض۔ فرض ہے، نماز ہم پر 7 سال کی عمر میں فرض کی گئی ہے۔ پھر ہے 10ویں نمبر پہ ہے روزہ دار۔ روزہ دار ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، یا عبادت میں لگا رہتا ہے، یا عبادت میں رہتا ہے، تینوں میں لکھ سکتے ہیں آپ۔ اور لاسٹ ہے مقرر کرنا۔ عامر کو اچھی کارکردگی پر کلاس کا مونیٹر مقرر کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کوشچن ہے، دال لگا کر واحد کی جمع بنائیں۔ واحد کی جمع بنائیں یعنی کہ واو لگا کر آپ نے واحد کی جمع بنانی ہے۔ سب سے پہلا ہے چھت، اس کے آگے لکھیں گے چھتوں، واو اور نون غنہ کے ساتھ ایڈ کیا تو اس کی جمع بن گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ہے گھر، گھروں، غریب، غریبوں، کام، کاموں، دن، دنوں، مسلمان، مسلمانوں، مسجد، مسجدوں، برس، برسوں، لوگ، لوگوں، اناج، اناجوں۔
ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. نیچے دیے گئے پیرے میں سوالیہ، ختمہ اور وقفہ کی علامات لکھیں. سوالیہ نشان کا بھی آپ کو پتا ہے. ختمہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک لائن مکمل ہوتی ہے تو اس کے آگے چھوٹی سی ڈیش ڈال دی جاتی ہے، جیسے انگلش میں آپ فل سٹاپ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ختمہ کہتے ہیں. اور وقفہ یعنی کہ جب ایک دم سے مطلب آپ کوئی بات کرتے کرتے ایک دم چپ ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وقفہ. ٹھیک ہے. مغرب کی نماز ہو چکی تھی، اس کے آگے ہم نے ختمہ لگا دینا ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر جمع تھے اور آسمان پر عید کا چاند ڈھونڈ رہے تھے، اس کے آگے بھی ختمہ کا نشان لگ جائے گا. کچھ دیر بعد عمر کو چاند نظر آ گیا اور اس نے چاند چاند کا شور مچانا شروع کر دیا. اب چاند اور چاند، اس کے درمیان میں جو وقفہ ہے، یعنی یہ جو چھوٹا سا کوما ڈالا ہے، اس کو ہم نے وقفہ کہہ دیا ہے. چاند چاند کا شور مچانا شروع کر دیا. اب کر دیا کہ آگے جو ہے ہم نے چھوٹا سا کوما لگایا ہے، یعنی یہاں پہ وقفہ کا نشان ہے. اس طرح دوسرے لوگوں کو بھی چاند ڈھونڈنے میں آسانی ہو گئی. یہاں پہ ختمہ کا نشان آئے گا. عید کا چاند سب کو نظر آ گیا تھا، یہاں پر بھی ختمہ کا نشان آئے گا، اس لیے کل صبح عید کا دن تھا، یہاں پر بھی ختمہ کا نشان آئے گا. الٹ الفاظ لکھیں، جیسے آسمان کا الٹ زمین ہے. تو سب سے پہلے کریں گے مسلمان، مسلمان کا الٹ ہوگا کافر. پھر ہے سفید، سفید کا الٹ ہوگا سیاہ. پھر ہے پریشانی، پریشانی کا الٹ ہوگا سکون. پھر ہے چھوٹا، چھوٹا کا متضاد ہوگا یا الٹ الفاظ ہوگا بڑا. نیکسٹ ہے مسرت، مسرت کا الٹ ہوگا غمی. نیکسٹ ورڈ ہے غریب، اس کا ہم الٹ لکھیں گے امیر. پھر ہے رات، رات کا الٹ ہوگا دن. ہنسی، ہنسی کا الٹ ہوگا رونا. پھر ہے جھوٹ، جھوٹ کا الٹ ہوگا سچ. اور لاسٹ ہے سحری، سحری کا ہوگا افطاری. ٹھیک ہے. اب سوال نمبر 7 ہے مدرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. معنی ہم نے رائٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ڈھونڈنا، ڈھونڈنا کا ہوگا تلاش کرنا. سیکنڈ ہے عید الفطر، عید الفطر ہوتا ہے چھوٹی عید. تھرڈ ہے سحری، سحری کہتے ہیں صبح یا روزہ رکھنے کا وقت. پھر ہے فورتھ افطاری، افطاری کہتے ہیں شام یا روزہ کھولنے کا وقت جو ہوتا ہے، اس ٹائم جو کھایا پیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے جھٹ سے، یعنی جلدی سے یا فوراً. اوکے اسٹوڈنٹس، اب ہم کرتے ہیں عید الفطر کے حصہ دوم کی ریڈنگ. لوگوں نے عید کی تیاریاں عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی شروع کر رکھی تھیں. کوئی کپڑے خرید رہا تھا، کوئی جوتے. عورتیں اپنی اپنی پسند کے زیورات اور چوڑیاں خریدنے کے علاوہ بچوں کے کپڑے بھی خرید رہی تھیں. رات بھر دکانوں پر رونق رہتی تھی، گھروں کو بھی سجایا جا رہا تھا. اب اسی پیج کا یعنی پیج نمبر 80 کا سیکنڈ پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں. اب عید کا چاند نظر آ گیا تھا، اس لیے چاند رات کی وجہ سے بازاروں کی رونق اور بڑھ گئی. عمیر کے والد نے ان کو عید کے کپڑے اور جوتے لا کر دیے تھے. ان کی تیاری پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی، اس لیے وہ رات دیر تک صرف باتیں ہی کرتے رہے. نہ جانے رات کے کس حصے میں ان کی آنکھ لگ گئی. صبح فجر کی اذان ہونے پر ان کی امی نے انہیں نماز کے لیے اٹھایا. ان کے چچا اور ابو پہلے ہی مسجد میں نماز کے لیے جا چکے تھے. عمر اور عمیر نے وضو کیا اور گھر میں ہی نماز پڑھ لی. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پیراگراف. امی جان نے میٹھی سویاں تیار کر رکھی تھیں. دادا ابو نے عمیر کی پلیٹ میں سویاں ڈالتے ہوئے کہا، بیٹا بتاؤ اس عید کو میٹھی عید کیوں کہتے ہیں؟ فرحت جلدی سے بولی، دادا جان میں بتاتی ہوں. اس عید پر میٹھی میٹھی چیزیں پکتی ہیں، ہم میٹھی سویاں کھاتے ہیں، مٹھائی کھائی جاتی ہے، اس لیے اس عید کو میٹھی عید کہتے ہیں. دادا جان، شاباش بیٹی، جیتی رہو. سویوں کے کھانے کے بعد دادا ابو اور ابو جان نے نئے کپڑے پہنے اور عمر اور عمیر دونوں کو ساتھ لے کر عید کی نماز
پڑھنے کے لیے عیدگاہ کی طرف چل پڑے. عیدگاہ یعنی کہ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. راستے میں بڑی چہل پہل تھی. چہل پہل مطلب رونق. لوگ جوک در جوک ہوتا ہے پورا مطلب کہ گروپس میں, چھوٹے چھوٹے گروپس میں لوگ جو ہے نا وہ عیدگاہ کی طرف آ رہے تھے. فقیروں نے بھی عید کے تمام راستے میں اپنی اپنی جگہ ٹھکانے بنا رکھے تھے. ہر آنے جانے والے کی جیب پر ان کی نظر تھی. عیدگاہ پہلے ہی خوب بھر چکی تھی, یعنی کہ کافی وہاں پر رش ہو گیا تھا. عید کی نماز پڑھنے کے لیے بڑی مشکل سے بیٹھنے کو جگہ ملی. اب نیکسٹ پیراگراف ہے پیج نمبر 81 کا. امام صاحب نے عید کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ سنایا اور پھر دعا کی. اے اللہ تعالی ہم سب کے روزے قبول فرما. جو کسی مشکل کی وجہ سے نہیں رکھ سکے انہیں آئندہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. عمر نے بھی دل میں ارادہ کر لیا کہ آئندہ سال وہ انشاءاللہ ضرور پورے روزے رکھے گا. امام صاحب نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کی. دعا کے بعد سب مسلمانوں کے چہروں پر رونق آ گئی اور وہ ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے. عمیر کو یہ منظر بڑا اچھا لگا. اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا واقعی ایک انعام ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اے اللہ تعالیٰ جیسے اس وقت سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوش ہو رہے ہیں, ان کے دلوں میں ایسا پیار ہمیشہ ہی رکھنا. ٹھیک ہے, اب سیکنڈ پیراگراف پہ آتے ہیں. نماز سے فراغت کے بعد وہ سیدھے اپنے بزرگوں کی قبروں پر گئے. وہاں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم تھا, یعنی رش تھا. ہجوم کہتے ہیں رش کو. ہر کوئی اپنے کسی نہ کسی عزیز کی قبر پر موجود تھا. قبروں پر پھولوں کے ہار چڑھائے جا رہے تھے. اگر بتیاں جلا کر ایک دوسرے کی قبروں پر لگا رہے تھے. ٹھیک ہے, یعنی کہ پھولوں کے ہار اور اگر بتیاں سب لوگ لے کر گئے ہوئے تھے اور وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر لگا رہے تھے. قبرستان میں فاتحہ خوانی اور دعا کے بعد واپس گھر آتے ہوئے عمر نے عمیر اور فرحت کے لیے غبارے بھی خریدے. فاتحہ خوانی کیا ہوتا ہے کہ الحمدللہ پڑھ کر ان کے لیے دعا کی جاتی ہے. جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے. عمر کو چیزیں بانٹ کر کھانے کا شوق تھا, اس لیے وہ جب اپنے لیے چیز خریدتا تو ساتھ ہی بہن بھائی کے لیے ضرور خریدتا تھا. یہی بات وہ دوستوں کے ساتھ بھی کرتا تھا. اب نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. گھر واپس پہنچ کر اس نے سب سے پہلے امی کو سلام کیا اور عید کی مبارک دی. اب بڑوں کی باری تھی. انہوں نے بچوں کو عیدی دی. بچے عیدی لے کر بہت خوش ہوئے. والدین کا شکر ادا کیا. ابھی وہ عیدی خرچ کرنے کے لیے باہر جانا ہی چاہتے تھے کہ مہمانوں نے آنا شروع کر دیا. پہلے ان کو سویاں پیش کی گئی, پھر اور دوسرے پکوان بھی ان کو کھلائے گئے. چائے اور مٹھائی بھی پیش کی گئی. ان کے ساتھ بوتلوں نے بھی خوب لطف دیا. سہ پہر کے بعد ابا جان عمر, عمیر, فرحت اور مہمانوں کے کچھ بچوں کو ساتھ لے کر عید میلے میں چلے گئے. شہر کے دروازے کے باہر قریب ہی عید میلہ لگا ہوا تھا. اب کیا تھا وہاں پر یہ دیکھیے آپ کہ میلے کس طرح سے, یعنی کہ وہاں پر اوپن ایئر میں ٹینٹ وغیرہ لگا کر جو ہے وہ کچھ جھولے وغیرہ لگا دیے جاتے تھے, کھانے پینے کے اسٹالز لگتے تھے, اس کو عید میلہ کہتے تھے. وہاں مٹھائی, نمکین اور کھلونوں کی دکانیں زیادہ لگی ہوئی تھیں. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں, پیج نمبر 82. ان کو اس طرح سجایا گیا تھا کہ دل چاہتا تھا ہر دکان سے کچھ نہ کچھ ضرور خریدا جائے. ایک طرف جھولے لگے ہوئے تھے, بچے پتنگیں چڑھا رہے تھے. فرحت اور عمر نے بھی جھولوں کا لطف اٹھایا. ہر دکان پر رش تھا. بچے اپنے اپنی پسند کی چیزیں خرید رہے تھے. فرحت نے بھی اپنے لیے ایک گڑیا خریدی اور عمر نے جہاز اور عمیر کے لیے ایک موٹر کار خریدی. پھر انہوں نے دہی بھلے کھائے, گنوں کا رس پیا اور امی اور دیگر مہمانوں کے لیے پھلوں کی چاٹ لے کر واپس گھر کی طرف روانہ ہوئے. ٹھیک ہے, اب لاسٹ پیراگراف ہے. گھر پہنچ کر پھلوں کی چاٹ امی کے حوالے کی اور اپنے اپنے گیسی غباروں کو کمرے میں چھوڑ دیا. گیسی غبارے کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس, اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بیٹا, اس کے اندر مطلب گیس جو ہے وہ بھری جاتی ہے تو وہ اڑتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جھٹ سے چھت کے ساتھ جا لگے.
اب انہوں نے خوب مزے لے لے کر دادا جان کو عید میلے کا حال سنایا۔ دادا جان ان کی خوشی میں خوش تھے۔ وہ بولے، بچوں اب بتاؤ کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ نہیں؟ عمر: دادا جان یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ فرحت اور عمیر بولے، اللہ تعالیٰ جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ہم نے اس کا عید الفطر کا حصہ اول کی پہلے ریڈنگ کی، اب حصہ دوم کی ریڈنگ کی تھی، اب حصہ دوم کی ہم ایکسرسائز سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس میں بھی سب سے پہلے مختصر جواب ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، مسلمان عید منانے کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، مسلمان عید منانے کے لیے نئے کپڑے اور جوتے خریدتے ہیں۔ عورتیں زیورات، چوڑیاں اور مہندی خریدتی ہیں اور بچوں کی من پسند چیزیں خریدتے ہیں۔ بازاروں میں خوب رونق ہوتی ہے۔ سیکنڈ ہے، عمر اور عمیر دونوں کس بات پر خوش تھے؟ اس کا جواب ہے، عمر اور عمیر دونوں اس بات پر خوش تھے کہ ان کی عید کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ تھرڈ ہے، دادا ابو نے فرحت کی پلیٹ میں سوئیاں ڈالتے وقت فرحت سے کیا پوچھا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ دادا ابو نے فرحت کی پلیٹ میں سوئیاں ڈالتے وقت فرحت سے پوچھا، بیٹا بتاؤ اس عید کو میٹھی عید کیوں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ عید گاہ جاتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام نے دعا کی۔ اب نیکسٹ ہے، نماز عید کے بعد لوگ آپس میں گلے کیوں ملتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، نماز عید کے بعد یہ لوگ آپس میں گلے اس لیے ملتے ہیں کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے، لوگوں سے گلے ملنے کے بعد وہ کہاں گئے؟ اب نیکسٹ کوشچن اس کوشچن کا آنسر دیکھتے ہیں۔ لوگوں سے گلے ملنے کے بعد وہ قبرستان اپنے بزرگوں کی قبروں پر گئے۔ نیکسٹ کوشچن، واپسی پر گھر آتے وقت عمر نے عمیر اور فرحت کے لیے کیا خریدا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ واپسی پر گھر آتے وقت عمر نے عمیر اور فرحت کے لیے غبارے خریدے۔ اب نیکسٹ کوشچن ہے، سحر پہر کے وقت ابا جان بچوں کو کہاں لے کر گئے؟ اس کا جواب ہے، سحر پہر کے وقت ابا جان بچوں کو میلے میں لے کر گئے۔ اوکے، نیکسٹ دیکھتے ہیں، گھر واپس آتے وقت فرحت نے کیا خریدا اور عمر نے کیا خریدا؟ گھر واپس آتے وقت فرحت نے گڑیا خریدی اور عمر نے جہاز خریدا۔ اب ہے اس میں بیٹا سوال نمبر 2، عید گاہ میں نماز پڑھی جاتی ہے، کیا آپ نماز عید کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس کا جواب تحریر کرتے ہیں۔ نماز عید 2 رکعت نماز 6 تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ مرد حضرات مساجد اور عیدگاہ میں، جبکہ خواتین یہ نماز گھروں میں ادا کرتی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، عید کے دن کئی مقامات پر عید میلے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ اس کا ہم جواب تحریر کرتے ہیں۔ عید کے دن کئی مقامات پر عید میلے کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنی خوشیوں کو دوبالا یعنی کہ دوبالا کر سکیں۔ بچے کھیل کود کے ساتھ جھولوں اور کھانے والی چیزوں کا مزہ لے سکیں، یعنی پورا انجوائمنٹ ہوتی ہے ان کی، فل انجوائے کر سکیں۔ لوگ عیدوں پر قبرستان جا کر پھول چڑھاتے ہیں، اگربتیاں لگاتے ہیں۔ عید پر ضرور جانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ عید پر قبروں پر جانے کا مقصد اپنے ان عزیزوں کی یاد تازہ کرنا ہے جو اس جہاں فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ اسٹوڈنٹس دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ عید کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اور عید پہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے سارے رشتہ داروں کو ملتے ہیں، ان سے ملنے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کی نشانی کے طور پر ان کی جو ہے قبرستان میں قبر ہوتی ہے،
تو وہاں پر جا کر فاتح خوانی کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اوکے، اب کیا ہے سوال نمبر 5، لکھائی کی مشق. عید کی تیاری اور چاند کی تیاری، چاند رات کی خریداری کے متعلق تحریر کریں. اس میں دیکھتے ہیں، جواب لکھتے ہیں. عید کی تیاریوں میں چاند رات ایک خاص رات مانی جاتی ہے. یہ رات عید کا چاند نظر آتے ہی شروع ہو جاتی ہے. عید کی تیاریوں میں کپڑوں، جوتوں اور چوڑیوں کی خریداری سر فہرست ہوتی ہے، جبکہ چاند رات میں مہندی اور چوڑیوں کے اسٹال سے بازار بارونق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تمام آپ کو عید کی رات کا اور چاند رات کا بتایا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 89. پیج نمبر 89 پر سوال نمبر 7 ہے، جملوں میں استعمال کریں. سب سے پہلا ہے عید کا چاند. اس کا جملہ دیکھتے ہیں. عید کا چاند نکلتے ہی سب خوشیاں مناتے ہیں. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ پہ، عید میلہ. عید میلہ اس کا کیا ہے کہ عید کے موقع پر بہت سے گاؤں میں میلے لگائے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے مکمل. اس کا جملہ بناتے ہیں. علی اپنا اسکول کا کام وقت پر مکمل کرتا ہے. فورتھ ہے خطبہ. اس کا آئے گا مولانا صاحب کا خطبہ ہمیشہ سبق آموز ہوتا ہے. ففتھ ہے سجانا. اس کا دیکھتے ہیں. عید کے موقع پر بازاروں کو خوب سجایا جاتا ہے. اب ہے سوال نمبر 6، عیدگاہ. علی اور ابا جان نے عیدگاہ سے نکلتے ہی خریداری کی. اب ہے سوال نمبر 7، ضرورت. اس کا ہم دیکھتے ہیں. بچوں کی ضروریات کا خیال رکھنا والدین کا فرض ہے. اب ہے 8، عزیز و اقارب. عزیز و اقارب یعنی رشتہ دار وغیرہ کی بات کی جاتی ہے. عید کے موقع پر سب اپنے دوست اور عزیز و اقارب سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، سب اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب سے ملتے ہیں نا، اس کے بارے میں یہ جملہ بنا دیا ہے. پھر ہے سر کھجانا. اس کا ہم جملہ بناتے ہیں. امتحان کے دنوں میں احمد کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہ تھی. اب ہے نیکسٹ شور. زیادہ شور فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے. اس کے بعد ہے نیکسٹ سوئیاں. عید الفطر پر گھروں میں سوئیاں بنتی ہیں. اس کے بعد ہے لاسٹ انعام. اس کا دیکھتے ہیں. امتحان میں اچھی کارکردگی پر علی کو پہلا انعام ملا. جی اسٹوڈنٹس، آگے ہیں ہندسے کی جگہ ترتیبی اعداد لکھیں. سب سے پہلے کیا ہے 10ویں منزل. پھر کیا ہے تیسری لڑکی. 15ویں کرسی. دوسرا قالین. پہلا ریچھ اور 9ویں کشتی. جس طرح بیٹا اس میں بتایا گیا ہے نا کہ دکان ہے تو دوسری دکان، یعنی کہ 2 اس میں انہوں نے آپ کو مطلب ڈیجٹ میں لکھ کے دیا ہے، وہ آپ نے اس کو ہندسے کی جگہ ترتیبی عدد لکھنا ہے. تو وہ ہندسہ جو ہے اس کو ہٹا کر تو ترتیبی عدد جو ہے وہ اس میں رائٹ کروایا ہے. مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھتے ہیں. اب سب سے پہلا ہے چہل پہل، مطلب رش ہونا. سیکنڈ ہے گلے ملنا، اس کا میننگ ہوگا خوشیاں بانٹنا. تھرڈ ہے عیدگاہ. عیدگاہ کا میننگ ہوگا عید پڑھنے کی جگہ. فورتھ ہے جوک در جوک، اس کو ہم کہیں گے گروہ کے گروہ، یعنی جوک در جوک کیا ہوتا ہے گروہ کے گروہ. ففتھ ہے قبرستان، مطلب دفن کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، آپ سب نے ہم لوگوں نے آج بیٹا عید الفطر کے حصہ اول اور حصہ دوم دونوں کی ریڈنگ بھی کی ہے اور ایکسرسائز بھی کمپلیٹ کی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا یونٹ نمبر 18 اینڈ 19 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ود ایکسرسائزز. اس کو بہت نیٹ اینڈ کلین آپ نے اپنی کاپیز پہ کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.